بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب کسی کو تمہاری تکلیف سے تکلیف محسوس نہ ہو تو راستہ بدل لو، ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے۔ جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو چکی۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ موت اور محبت دونوں بن بلائے مہمان ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، محبت دل لے جاتی ہے اور موت دھڑکن لے جاتی ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر گزار بن جاؤ گے۔ مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھو، صبر کرنے والے بن جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ تو ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔
پھر وہ پہچان بندہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ وہ فاصلے جو برسوں میں نہیں مٹ پاتے، اپنوں کی زیادتی کو معاف کر دینے سے پل بھر میں مٹ جاتے ہیں۔ جو شخص بظاہر تنہا اور خاموش دکھائی دے، وہ نہ تنہا ہوتا ہے اور نہ ہی خاموش، بلکہ وہ اپنے اندر احساسات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سموئے ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں محبت کی اعلیٰ مثال تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب اماں نے کہا، مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے، وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بوڑھے ہونے پر اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لیں گے، لیکن افسوس کہ وہ اس عمر تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ آمین۔